افغانستان سے پاکستان میں دہشتگرد حملوں کے تسلسل نے پاکستان کے صبر کا امتحان لیا۔ پاکستانی شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر انترابی کی ہفتہ وار بریفنگ جاری تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہزاروں پاکستانی شہری دہشت گردی کے باعث جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ سرحد پار دہشت گردی سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان افغانستان سے یقین دہانی چاہتا ہے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا پاکستان سے دوستی پر بھارت کو کرارا جواب۔ سنگاپور میں خطاب کے دوران ترک وزیر خارجہ کا واضح موقف۔ بھارتی جریدے ہندوستان ٹائمز کے مطابق ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ترکیہ کے قریبی اور برادرانہ تعلقات بھارت کے لیے مسئلہ نہیں ہونے چاہیے۔ بھارت پاک ترک دوستی کو دشمنی یا منفی اقدام نہ سمجھے۔ پاکستان کے ساتھ کئی ممالک کے قریبی تعلقات موجود ہیں۔ امریکہ سے رابطے منقطع نہیں ہوئے، دونوں ممالک تبادلہ کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے تصدیق کر دی۔ لبنانی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عباس اراغچی نے کہا کہ ایرانی افواج امریکی استعمال کے مقامات پر دفاعی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ایران کسی بھی دشمنی کے اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ اگر اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنانی جنگ بندی پر متفق۔ واشنگٹن مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ دونوں ممالک کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق حزب اللہ کو حملے روکنا اور جنوبی لبنانی سیکٹر خالی کرنا ہوگا۔ پائلٹ زونز بنائے جائیں گے جن پر لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا۔ غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ اختیارات محدود کرنے کی قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ ارکان کانگریس کا موقف ہے کہ کسی بھی جنگی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری آئینی طور پر ضروری ہوتی ہے۔ اپنا گھر منصوبہ عالمی توجہ کا مرکز، متعدد ممالک اور ورلڈ بینک مشن کی دلچسپی۔ ورلڈ بینک مشن کا جلد پنجاب کا دورہ بھی متوقع۔ عالمی ماہرین نے اپنی چھت اپنا گھر کو ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک قابل تقلید ماڈل قرار دے دیا۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کا یہ کہنا ہے کہ متعدد ممالک کے کامیاب ہاؤسنگ ماڈل سے استفادہ کیا گیا۔ باکو ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی جدید ہاؤسنگ پالیسیاں عالمی سطح پر سراہی گئیں۔ پاکستانی پویلین کے ذریعے عالمی اداروں، ترقیاتی شراکت داروں اور حکومتوں سے اہم روابط قائم کیے گئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ محسن نقوی نے سندھ حکومت کو کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب آپریشنز پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کے قیام، منشیات کی روک تھام میں وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ اور تعاون قومی چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حکومت سندھ جرائم کے خاتمے، امن و امان کے قیام کے لیے اپنی کاوشیں مزید بہتر کرے گی۔ پاکستان کا ٹرانسپورٹ، سیاحت اور تجارت کے شعبے میں بہتری کے لیے ایک اور تاریخی فیصلہ۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا اجلاس۔ مانسہرہ سے کاغان، ناران، بابو سر ٹاپ اور چلاس تک نئی موٹر وے کی تعمیر کی منظوری۔ موٹر وے کی مجموعی لمبائی 172 کلومیٹر ہوگی۔ منصوبے سے سفر کا فاصلہ تقریباً 120 کلومیٹر کم ہوگا۔ 13.5 کلومیٹر طویل بابو سر ٹنل پاکستان کی سب سے بڑی سرنگ ہوگی۔ حکام کے مطابق یہ موٹر وے مغربی چین کو کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت سیاحت کے فروغ کے لیے اہم اقدام۔ 18 ماہ میں 78 سیاحتی مقامات سے متعلق معاہدے طے پا گئے۔ 15 ہوٹلز اور تفریحی مقامات سیاحوں کے لیے کھل گئے ہیں۔ اسلام پاکستان مہم سے عالمی سطح پر سیاحتی مقامات کی تشہیر۔ 126 ممالک کے سیاحوں کے لیے ویزا سہولتیں بھی آسان کر دی گئیں۔ گلگت بلتستان کو دنیا کے 25 نمایاں سیاحتی مقامات میں شامل کر لیا گیا۔
रवां साल पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई। कायद मिल्लत जाफिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी से CPO रावलपिंडी समेत आला पुलिस अफसरान की मुलाकात। पुलिस अफसरान का अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी से एहलिया की वफात पर ताज़ियत का इजहार, फातिहा ख्वानी भी की गई। अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की वफ़द के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआ।